پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سینیٹر جان محمد بلیدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شیلا صاحبہ آپ کی اور شیر علی ارباب صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند سوالات بلیدی صاحب کے سامنے رکھوں, پھر میں ارباب صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ بلیدی صاحب ایک جو معاملہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, آپ نے حال ہی میں DGI/SPR کی پریس کانفرنس بھی سنی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا, سیاسی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. اوورآل یہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں جو حکومت دعوے کر رہی ہے اور جو باقی الزامات دہشت گردی کے حوالے سے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں, بلوچستان کی صورتحال ہے تو خراب بہت زیادہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور KPK کی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں, صورتحال کو ابھی تک کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں نا, وہ صحیح رخ پہ نہیں ہے. اچھا, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جب تک آپ پولیٹیکلی انگیج نہیں کریں گے, آپ معاملات کو سیاسی طور پر معاملات کو آگے نہیں لے جائیں گے نا, آپ یہ ساری روزانہ کی دیکھیں, یہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ روزانہ کے حساب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو رپورٹ کر کے آپ نے کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے نا. کامیابی یہ ہے کہ آپ نے سیاسی طور پر سمت کب ٹھیک کی. صحیح ہے, سیاسی سمت ٹھیک کرنے کی طرف تو کوئی پیش رفت نہیں ہے. لیکن بلیدی صاحب یہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ابھی شیلا صاحبہ نے بھی ذکر کیا یا اس سے پہلے بھی کہ مغرب کے بعد کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ نکل نہیں سکتے. ایک تو امپریشن یہ ہے, کیا بلوچستان کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیے, بلوچستان تو ٹوٹلی ایسا ہے. یہ تو KPK میں تو آپ کچھ علاقے کہتے ہیں, بلوچستان میں پورے بلوچستان میں رات کو حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے. حکومت کی کہیں ریٹ نہیں ہے. صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ کوئی اپنے گھر سے رات کو نہیں نکلتا ہے نا, سفر نہیں کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ آپ نے بند کر دیے ہیں. یہ چیزیں تو آپ نے سرکار نے خود کر دی ہے نا. اس کے معنی ہے کہ صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ ٹرانسپورٹ آپ نے بند کر دیا, لوگوں کا گزرنا بند کر دیا ہے. آپ تربت جاتے ہوئے آپ کو پہلے کہتے ہیں کہ آپ 6 بجے سے پہلے صبح, یعنی پھر 11 بجے 12 بجے لاسٹ ٹائم ہے کہ اتل چیک پوسٹ آپ کراس کرتے ہو تربت کے لیے. اس کے معنی صورتحال جو ہے یہی نے انڈیکیٹ کرتا ہے نا کہ صورتحال مزید خراب ہے. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی اقدامات نہیں ہے نا, کوئی انیشیٹ نہیں ہے. اور جو بلوچستان کی بات ہے, اسلام آباد یا اسلام آباد کی بیوروکریسی وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہ شیر علی ارباب صاحب, جیسے شیلا صاحبہ نے بھی ذکر کیا یا جو الزامات جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, PTI کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ شفیع جان صاحب کے ایک بیان کو لے کر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ PTI جو ہے وہ TTP کو بھی دہشت گرد جماعت نہیں سمجھتی. یہ جو تنقید ہے PTI کے اوپر یا یہ جو شفیع جان صاحب کا بیان جو ہے اس پر بات ہو رہی ہے, آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے سر؟ کل میں منیز جہانگیر صاحبہ کے شو میں تھا, انہوں نے مجھے کہا نہیں کہ یا نہ جواب طلبی کی کہ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے دہشت گردوں کے بارے میں, لیکن ہم جب بھی کوئی ٹاک شو ہوتی ہے ایسی چیز آتی ہے تو ہم تو نام لیتے ہیں, TTP کا بھی, RR کا بھی, باقیوں کا بھی. یہاں پشاور میں جب بھی کسی پولیس تھانے پہ حملہ ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ میرے حلقے میں جاتا ہوں اور ادھر پراپر پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ وہاں پہ ویڈیو میسج جاری کرتا ہوں نام لے کے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ خطرناک بھی ہیں کہ آپ کسی ایک صوبے کو اٹھا کے کہیں کہ جی اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کا دہشت گردی کے بارے میں کیا خیال ہے. اس کو انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں گیس لائٹنگ, کہ جس صوبے نے سب سے زیادہ قربانیاں دی, جس صوبے کو سب سے زیادہ کینن فوڈر بنایا گیا, اسٹریٹیجک ڈیپتھ روس کے خلاف بھی, اور امریکہ کی جب ڈالروں کی جنگ تھی اسٹریٹیجک ڈیپتھ کے زمانے میں بھی ہمیں استعمال کیا گیا, پھر وار آن ٹیرر کے اوپر بھی ہمیں استعمال کیا گیا. اور اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم لوگوں کا کیا خیال ہے دہشت گردی کے بارے میں. یہ انتہائی انسلٹنگ سوال ہے. تو شیر علی ارباب صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ شفیع جان صاحب کو بھی بڑا واضح کہہ دینا چاہیے تھا؟ میں ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پلیز, مجھے ذرا انٹرپٹ نہ کیا. بات صرف یہ ہے کہ یہ سوال ہے ہی غلط. شفیع جان جو ہے ان سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی کیجولٹیز ہماری ہو رہی ہیں دہشت گردی میں ہی ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو بے حسی کے سوالات خاص کر یہ بڑے صوبوں کو لوگ کرتے ہیں نا. اب یہ دیکھیں, ابھی آپ شائلہ صاحب نے یہ بات کی اس طرح ہو کہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ جی دیکھیں لیاری میں یہ حال ہے, ایسٹ میں یہ حال ہے, ڈمکانے میں, مجھے نہیں پتا فرینکلی. مجھے سندھ کا, انٹیریئر کا, کراچی کا ایسا وہ نہیں ہے, بیکاز ہم اپنا شہر اور ضلع صوبہ ہی پورا کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. سو ان انفارمڈ بات میں نہیں کروں گا.
حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں بائی ڈیزائن بھی ہیں. ہمارا یہی بات ہے نا کہ سیاست میں ہم آ کے بہت سی چیزیں اگنور کر جاتے ہیں. صوبائی اسمبلی میں ٹھیک ہے، پختونخوا کی ایک امن جرگہ ہوا، ہر ایک جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، JUIF، PMLN، ہر کوئی، انہوں نے مل کے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ جی ہم جو ہے آپریشن کے کوئی خلاف ہے نہیں، لیکن یہ کون کرتا ہے؟ اب یہ میں بتاتا ہوں کون کرتا ہے. بیکاز دیر از این انٹینٹ، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آپریشن ہو تو ہمیں ڈیفینسو پہ ڈالنے کے لیے، ورنہ یہی اسی جگہ پہ اسی اسمبلی میں اگر 11 کور سے کور کمانڈر صاحب آتے اور وہ بھی اس میں حصہ لیتے تو کیا اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. سو یہ مسنامر ہے کہ جی ہم آپریشن کے خلاف ہیں. جس کا بھی یہ خیال ہے اپنا ذہن درست کر لے، لیکن بغیر کنسلٹیشن کے کہ اسلام آباد میں 2 3 4 7 لوگ بیٹھے انہوں نے فیصلہ کر لیا، یہاں پہ کروڑوں عوام کا، یہ اس ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ اس فیڈریشن کے ساتھ بھی ظلم ہے. چلیں ٹھیک ہے. لیکن شیلا صاحبہ اب یہ جو شیر علی ارباب صاحب بات کر رہے ہیں، چلیں ایک بیان تھا، سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے جیسے ارباب صاحب نے بھی کہا، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اتنی طول دینی چاہیے؟ اور دوسرا یہ جو اپوزیشن الائنس، پہلے CM صاحب پنجاب گئے، پھر اب اپوزیشن الائنس جا رہا ہے، تو جو رپورٹس آ رہی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست میں یہ طرز عمل جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے کہ گاڑیوں کو روکا جائے یا شیشے توڑے جائیں یا اس طرح کا ماحول ہو؟ اچھا، میں ایک بات کہوں گی کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے نئے آپریشن کی مخالفت کی لیکن انٹیلیجنس بیسڈ کی نہیں کی. لیکن چلیں، شفیع جان چھوٹے ہیں، ابھی نئے آئے ہیں، ان کا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے، لیکن کیا CM صاحب کو بیان دینا چاہیے تھا جو انہوں نے دیا؟ ان کو تو سلپ آف ٹنگ سے بچنا چاہیے. اگر سلپ آف ٹنگ ہو گئی تو کہنا چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑے ہوتے تھے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب KTP سے بات نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہمیں افغانستان سے بات کرنی ہے، نہ ہم ان سے امپریس ہیں، نہ ہم ان کے طرز حکومت کو این اسلامک سمجھتے ہیں. یہ ریاست کا فیصلہ ہے، ریاست کو اپنا فیصلہ ریاست نے دے دیا کہ نو گڈ اور بیڈ طالبان اور نو ڈائلاگ. ٹھیک ہے، کیونکہ کافی ڈائلاگ ہو کے ناکام ہو چکے ہیں. اب جب وہاں پہ ساری آرگنائزیشنز کا جرگہ یا مشران کہہ دیں، جو بھی اس میں کہا جاتا ہے پشتو کے کلچر میں، KP کے، یہ ہو گیا اور ریاست نے بھی کہہ دیا کہ ہم جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کا اور خاص طور پر حکومت کا یہ فرض ہے کہ اپنے لوگوں کو اعتماد ملے کہ اس طرح، کیونکہ ظاہر رشتہ داریاں بھی ہیں، آنا جانا بھی ہے، کہ اپنے گھر میں جو مہمان آئے اسے بہت دیکھ کے ٹھہرائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کا اس دین کے نام پہ دہشت گردی کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی دین میں نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اعلی کار بننے سے گریز کریں. اب کراچی میں اتنا بڑا ہمارے ہاں جو ہے بارود لایا گیا، تو یہ کوئی شبرات کے پٹاخوں کے لیے تو نہیں لایا گیا نا. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.